الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا یا آئے گا اس نے واپس لوٹ کر اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہے۔ اس دنیا میں نہ کوئی اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ کوئی اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ تمام اختیارات کا مالک اللہ ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس کے پاس ہم نے لوٹ کر واپس جانا ہے۔
قرآن پاک کے جس مقام ذیشان کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کے اندر اللہ رب الرحمن نے 4 باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت والے دن ہر انسان کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس نے نیکی کی ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس نے نافرمانی کی ہے تو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا۔ چوتھی بات جو فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا یہ جو دنیا ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ یہ 4 چیزیں، 4 باتیں اللہ رب الرحمن نے اس مقام ذیشان پر ارشاد فرمائی ہیں، اور میں نے کئی مرتبہ کہا ہے نا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ زندگی کے اندر جو انسان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو توجہ سے سنے گا، غور سے سنے گا، محبت سے سنے گا، اپنے پلے باندھے گا، ذہن نشین کرے گا، قیامت والا دن ہوگا، اللہ رب الرحمن اس بندے کی بات کو بھی بڑے غور سے سنے گا۔ تو اس لیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غور سے سنے، ان باتوں کو پلے باندھے، اس دعوت کو آگے بھی پہنچائے اور اس دعوت پر خود بھی عمل کرے۔ تو حضرات گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ کھیل تماشا ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ جو آخرت میں جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ اب ہر مسلمان کو، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ میرے لیے بھی یہ غور طلب بات ہے، آپ کے لیے بھی غور طلب بات ہے، کیونکہ میں نے بھی رب کے حضور پیش ہونا ہے، آپ نے بھی رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ غور کرنے والی بات ہے کہ کیا ہم دنیا کے کھیل تماشوں کے اندر ہی مصروف ہیں یا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بھی کچھ زندگی بسر کر رہے ہیں؟
یہ ہم نے اپنے اپنے دلوں سے پوچھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے، اس کو سجایا ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں اللہ رب الرحمن نے فرما دیا ہے کہ یہ جو دنیا کی زینت ہے، انسان سونے چاندی سے محبت کرتا ہے، مال و دولت سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، عورتوں سے محبت کرتا ہے، یہ جو جانور ہیں ان سے محبت کرتا ہے، اپنی جائیدادوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو دنیا اللہ نے بنائی ہے، یہ جس کو کھیل تماشا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو کھیل تماشا ہے، عارضی دنیا ہے، فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، عورتوں کا تذکرہ آیا پھر بیٹوں کا تذکرہ آیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حسن المآب۔ تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انسان یہ جو خواہشات ہیں نا دنیا کی، ان کے پیچھے بھاگتا ہے، آخرت کی فکر نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے اس کو کھیل تماشا بھی کہا ہے، اور فرمایا کہ یہ دنیا میں مگن ہو کر ہمیں بھول جاتا ہے۔ اور اللہ کا قرآن سچا ہے، سچی باتیں کر رہا ہے۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا، اس سے جو اگلی آیت ہے نا، اللہ اکبر، فرمایا قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے سونے نبی، انسانوں کو بتلا دو، اللہ اکبر، قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا تمہیں میں ان چیزوں سے بہتر چیز نہ بتاؤں جن کے پیچھے تم دنیا میں بھاگ رہے ہو؟ میرے پاس تو ان سے بہتر چیزیں ہیں۔ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ فرمایا جو پرہیزگار ہیں نا، ان کے لیے یہ جو دنیا میں ساز و سامان میں نے بھیجا ہے نا، اس سے بہت بہتر چیزیں میرے پاس ہیں۔ جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرمایا پھر وہاں پر صاف ستھریاں بیبیاں بھی آپ کو ملیں گی۔ واللہ بصیر بالعباد، فرمایا اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ پیدا میں نے کیا ہے، رزق میں دے رہا ہوں، نعمتوں سے مالا مال میں کر رہا ہوں،
تو یہ بندہ کیا کرتا ہے، مجھے راضی کرتا ہے دنیا میں زندہ رہ کے میری نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے، یا میریاں نافرمانیاں کرتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے نا یہ تقوی، دعا، صبر، خیرات، استغفار، یہ صفات بیان فرمائی ہیں اپنے بندوں کی۔ بندے تو سارے ہی رب کے ہیں، لیکن اللہ نے جن کو اپنا بندہ کہا ہے نا، ان کے بارے میں یہ صفات بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ رب سے دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، سماجتیں کرتے ہیں، تنہائی میں روتے ہیں اور کہتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ کہ ہمارے رب، ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اللہ اکبر۔ یہ کن کا کام ہے؟ یہ اللہ کے بندوں کا کام ہے جو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنافقین والمستغفرین بالاسحار شاہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ھو العزیز الحکیم۔ فرمایا جو میرے بندے ہیں نا، وہ میرے راستے پر خرچ بھی کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، فرمایا وہ رات کے پچھلے پیر اٹھ کے، جب زمانے کے لوگ سوئے ہوتے ہیں، چیدہ چیدہ بندے ہیں جو تہجد کی نماز کے وقت اٹھتے ہیں، لاکھوں میں کوئی کوئی۔ یہ عام نمازوں میں دیکھنے نا، ہزاروں میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ فرمایا میرے جو بندے ہیں وہ رات کے پچھلے پیر اٹھ کے، تو رب کہتا ہے وہ مجھ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم دنیا میں اس قدر مگن ہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ 5 نمازوں کی ہمیں فکر کوئی نہیں، دنیا کی ہمیں بہت فکر ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے، سدا نہیں رہنا تھے کسے انسان نے۔ بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہ چھوڑیا، بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہ چھوڑیا، جدے ول دل آیا اوہی پھول توڑیا۔ ہرے برے باغ گئی، ہرے برے باغ گئی، ہو گئے ویران ہوئے، بندے آ جہان اتے کری نہ گمان ہوئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں تجھے وہ چیزیں بتاؤں جو اس دنیا سے بہت بہتر ہیں میرے پاس۔ فرمایا قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا
وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس بڑی بڑی اچھی چیزیں ہیں، بہترین چیزیں ہیں جن کا انسان تصور کرنا چاہے تو تصور نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام سنو، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی الارض وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ میں صدقے جاؤں قرآن پاک پر، اللہ کی قسم ترجمہ پڑھیں بڑی سمجھ آ جاتی ہے، انسان کے اندر بڑیاں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ قرآن بغیر ترجمے کے پڑھو تب بھی بڑا ثواب ہے، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھو دو فائدے، ایک تو ثواب دگنا اور ایک پتہ چل جاتا ہے قرآن کہہ کیا رہا ہے، قرآن تقاضے کیا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ فرمایا میرے جو بندے ہیں نا وہ مجھے ہر طرح سے یاد کرتے رہتے ہیں، بیٹھے اٹھتے لیٹتے، اللہ اکبر، ہر وقت مجھے یاد کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اور رب سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ جس کو تو جہنم میں لے گیا اس کے لیے بڑی رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اکبر، رات کے پچھلے پیر اٹھ اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں۔ اب یہ نمازیں ہیں نا 5 فرض ہیں، ہر دور میں نماز فرض رہی ہے، ہر دور میں، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے نا ہر دور میں نماز فرض رہی ہے، رکعتوں میں فرق رہا ہے، کبھی 2 رکھتے رہی ہیں، کبھی 4، لیکن نماز جو ہے نا، نماز یہ اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہے نا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک پھنسی نکل آئی، گدود نکل آئی، بڑی تکلیف تھی، اپنے رب سے التجا کی، اللہ یہ پھنسی نکل آئی ہے، یہ گدود نکل آئی ہے، اللہ تکلیف بڑی ہے، اللہ آرام دے دے، شفا دے دے۔ شفا کے لیے بھی دعا کس سے مانگنی ہے؟ صرف اللہ سے۔ بیماریاں لگانے والا بھی اللہ ہے، بیماریوں کی شفا دینے والا بھی اللہ ہے، اور کوئی نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بنا لو،
یہ پاسے کے سونے سے جیسا عقیدہ ہے، اس عقیدے جیسا کوئی اور عقیدہ کوئی نہیں۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، پیغام آیا، میرے آدم 2 رکعتیں نماز ادا کر لیں۔ 2 رکعتیں نماز ادا کی، کچھ شفاقہ ہو گیا۔ کنز الاعمال میں لکھا ہے، پھر رب سے کال ملائی، اللہ کچھ شفاقہ ہوا ہے، ابھی آرام نہیں آیا، اللہ تو شفا دینے پر قادر ہے، شفا دے دے۔ پیغام آیا، میرے آدم 2 رکعتیں اور پڑھ لے، اور شفا مل گئی۔ پھر ہاتھ اٹھائے، اللہ تو مکمل شفا دینے پر بھی قادر ہے، اپنے نبی آدم کو شفا عطا فرما دے۔ کنز الاعمال اٹھا کے دیکھو، اللہ نے کہا 2 رکعتیں اور پڑھ لا۔ 2 رکعتیں اور پڑھی، کائنات کے رب نے مکمل صحت دے دی، مکمل شفا دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازیں تو پڑھنی ہیں، کبھی کو پریشانی آ جائے نا، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، میں صدقے قربان جاؤں، رب نے نسخے کتنے کتنے پیارے بتلا دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعت نماز ادا کر، توجہ سے، خشوع خضوع کے ساتھ، قیام سکون سے کر، رکوع سکون سے کر، سجدے آرام سے کر۔ 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا، اپنے رب سے معافی مانگ اور اس مسئلے کا حل مانگ۔ کائنات کا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، ہر مسئلے پر قادر ہے، اختیارات رکھتا ہے۔ تو 2 نفل پڑھ کے اپنے رب کی طرف رجوع کر، اللہ تجھے معاف بھی کر دے گا اور اللہ تیرے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت کو جب پڑھیں تو میں نے ان کی سیرت کی کتاب کے اندر پڑھا کہ ان کا معمول تھا کہ روزانہ یہ 50 کے قریب نفل روزانہ ادا کیا کرتے تھے۔ فرض نمازوں کی بات نہیں ہو رہی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نماز کو صحابہ دیکھا کرتے تھے، اتنی خوبصورتی سے یہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اپنی اپنی عبادت کو، اپنی اپنی نمازوں کو خوبصورت بناؤ۔ نماز جو ہے اس کے بڑے فائدے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو نماز جو ہے یہ بہت پسند ہے، اور ہر دور میں یہ نماز فرض رہی ہے، اور یہ پارہ ہے 21واں، شروع سے پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت فرمائی، تلقین فرمائی۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب وَآقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ کیا کہا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے؟ اللہ اکبر۔ نماز تو نبیوں انبیاء کو بھی معاف نہیں ہوئی،
اللہ کے بندو جو نماز 5 وقت ادا نہیں نہ کرتے، خدا کا واسطہ ہے 5 وقت نماز ادا کیا کرو، بڑے ہی فائدے ہیں، بڑی رحمتیں ہیں۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، 2 چیزوں کا حکم فرمایا اس مقام پر۔ ایک تو رب نے اپنی کتاب کے بارے میں کہا کہ اے میرے سونیا، اے میرے محبوبہ، پڑھو اس جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کرو۔ قرآن پڑھنے کی بھی تلقین کی گئی ہے اور نماز قائم کرنے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ یہ نماز حسد سے بھی منع کرتی ہے، یہ نماز کسی کو گالی گلوچ کرنے سے بھی منع کرتی ہے، یہ نماز حرام کھانے سے بھی منع کرتی ہے، یہ نماز ہمسایوں کو تنگ کرنے سے بھی منع کرتی ہے، یہ نماز گانے سننے سے بھی منع کرتی ہے، یہ نماز ڈرامے اور فلمیں دیکھنے سے بھی منع کرتی ہے، یہ نماز کم تولنے سے بھی منع کرتی ہے، یہ نماز ہر بری چیز سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ منع کرتی ہے۔ اور اگر کوئی نماز پڑھ کے بھی ان باتوں کو سمجھتا نہیں اور ان گناہوں سے بچتا نہیں، پھر میرے بھائیو اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ ہی اللہ کر بندیا، اللہ دی پڑھ تو نماز بندیا، اللہ ہی اللہ کر بندیا، اللہ دی پڑھ تو نماز بندیا، اللہ ہی اللہ کر بندیا، اللہ دی پڑھ تو نماز بندیا، تے جنتاں دے وچ تو جا بندیا، اللہ ہی اللہ کر بندیا، اللہ دی پڑھ تو نماز بندیا۔ نماز کی اہمیت کا ایک اندازہ ایک اور بات سے لگاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں جب بیمار تھے، بیماری کا بڑا غلبہ تھا، تب بھی پانی منگواتے، پانی اپنے اوپر ڈلواتے یا ڈالتے، اور جب ذرا کو ہوش آتی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ آخری ایام میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز کی فکر کرتے کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ اس قدر نماز کی اہمیت ہے کہ آج کوئی نماز کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، سوائے وہ خوش نصیب جو پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کی نمازوں کو قبول فرمائے، اور جو نہیں پڑھ رہے ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا، اللہ سب کو نمازی بنا دے، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بیٹوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو اللہ سب کو نمازی بنا دے۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ تمام نجائز غلط کاموں کو جو گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، فرمایا یہ نماز ان گناہوں کو روکتی ہے۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، نماز اللہ کا ذکر ہے، ابتدا سے لے کے اینڈ تک۔ فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، بے شک اللہ کا ذکر سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، فرمایا اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں بد نصیب، وہ دکانوں پہ بیٹھ کے تو نماز اس لیے نہیں پڑھنے جاتے کہ گاہک مڑ نہ جائے، گاہک خراب نہ ہو جائے، میری آمدن میں کمی نہ آ جائے، میری سیل میں کمی نہ آ جائے۔ او اللہ کے بندے، تیرا ایمان لوگوں پر ہے، تیرا ایمان اگر کائنات کے رب پر ہو تو تجھے یقین کر لینا چاہیے کہ جو تیرے مقدروں میں اللہ رب العزت نے لکھا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے دوسری طرف لے جا نہیں سکتی۔ اگر تیری قسمت میں ہے تو اللہ گاہ کو روکے رکھے گا، تو نماز پڑھ کے آئے گا، اللہ جو تیرے مقدروں میں ہے وہ دے گا، اس میں برکتیں بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے نماز پڑھنے نہیں جاتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گاہک جو ہے وہ ہماری روزی میں کمی نہ آ جائے، اللہ پر یقین نہیں ہے۔ اور نماز ایسا مسئلہ ہے، قرآن نے 700 مرتبہ تقریباً نماز کا حکم دیا ہے، 700 مرتبہ۔ اور میں یہ کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، کہ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا وہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے، یہ کہتا ہے اللہ تو بڑا نہیں ہے، میں بڑا ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اگر اللہ کی بات کو مانے تو پھر نماز پڑھے۔ 700 مرتبہ کائنات کا رب کہہ رہا ہے بندے نماز قائم کر، نماز قائم کر۔ یہ زبان سے تو نہیں کہتا، لیکن یہ اپنے عمل سے نماز سے کوتاہی کر کے، نماز نہ پڑھ کے، اللہ کی بات کو نظر انداز کر کے یہ کہتا ہے کائنات کے ربا تو بڑا نہیں ہے، میں بڑا ہوں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ لیکن کون بڑا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، سارے اختیارات کا مالک وہ ہے۔ آؤ یہ قرآن سنو پھر۔ آج ماشاءاللہ بڑا قرآن میں نے سنا دیا ہے آپ کو، جو بعد میں آئے ہیں اب ان کی قسمت اور مقدروں کی باتیں ہیں۔ فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر، یہ جو مجرم ہے نا یہ پوچھیں گے ما سالککم، یہ جو جنتی ہے نا یہ پوچھیں گے مجرموں کو، عن المجرمین ما سالککم فی سقر،
تجھے کون سی چیز تھی، کون سا عمل تھا، کون سی نافرمانی تھی جو تجھے جہنم میں لے گئی؟ جواب دیں گے قالو لم نک من المصلین، جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آگے ذرا موضوع سے ہٹ کے ایک آیت آ گئی، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو ہم کھانا بھی نہیں دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بھائی پچھلے مہینے غالباً میں نے عصر کے وقت یہاں اعلان کیا، میں نے کہا ہمارے قاری صاحب جو ہیں ان کو دوپہر کا کھانا نہیں ملتا، میرا گھر دور ہے ورنہ میں کسی کو نہ کہتا۔ اللہ نے، ہمارے نمازی ہیں شاہ صاحب، اللہ ان کو لمبی صحت والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے، اللہ ان کے رزق میں برکت ڈالے۔ جب انہوں نے سنا اگلے دن سے ماشاءاللہ وہ خود روٹی لے کے دوپہر کی قاری صاحب کی لے کے آ رہے ہیں۔ گلی والوں کو کوئی خیال نہیں آیا، مسجد کے ہمسایوں کو نے نہیں سوچا، کوئی خیال نہیں آیا۔ اللہ برکت دے، وہ بازار میں دور گھر ہے، روزانہ دوپہر کا کھانا الحمدللہ وہ قاری صاحب کے لیے لے کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو صبح دیتے ہیں کھانا، شام کو دیتے ہیں، دوپہر کو دیتے ہیں، اللہ میں مسکین دعا کرتا ہوں اللہ ان کے خزانوں میں اللہ بھر دے، ان کے خزانے ان کے گھروں میں خوشیوں سے بھر دے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے نہیں ہیں۔ گھر میں چاہے دو دو چار چار روٹیاں، سالن خراب ہوتا رہے، فریجوں میں پڑا رہے، کسی ضرورت مند کو نہیں دینا، اس کا بھی حساب میں نے اور آپ نے انشاءاللہ اللہ نے ہم سے لینا ہے، ہمیں اس کا بھی جواب دینا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، طبیعت سخت نساز ہے، پانی منگوایا، اپنے اوپر ڈلوایا، تھوڑی سی ہوش آئی۔ آقا بار بار پوچھتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، لوگوں نے نماز کا خیال کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اور میں کل سوچ رہا تھا جب میں جمعے کی تیاری کر رہا تھا، جتنا میں نے پڑھا ہے، جتنا مجھے ٹائم ملا ہے، میں نے صحابہ کی زندگی کو پڑھا ہے، مجھے کسی ایک صحابی کے بارے میں میری نظر سے نہیں گزرا کہ انہوں نے باجماعت نماز ادا نہ کی ہو۔ اگر کہیں سفر پہ بھی ہیں، دو بھی ہیں، تو انہوں نے باجماعت نماز ادا کی ہے۔ اتنی نماز کی فکر کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور نبی کے یاروں نے بھی، کہ نماز کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ہم کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ کئی تو ایسے بھی نمازی ہیں، اللہ ان کی نمازوں کو بھی قبول فرمائے، وہ نماز پڑھتے ہیں، نفل سنتے نہیں پڑھتے۔ قیامت والا دن ہوگا، سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ اللہ سب جانتے ہیں، فرشتے عرض کریں گے اللہ یہ بندہ جو کھڑا ہے نا اس کی نمازیں کم ہیں، کسی وقت بیماری میں رہ گئی ہوں گی، سستی میں رہ گئی ہوں گی، نیند میں رہ گئی ہوں گی، سفر میں رہ گئی ہوں گی۔ اللہ سب کچھ جانتے ہوئے پوچھیں گے کتنی کو نمازیں اس کی کم ہیں؟ اللہ اس کی اتنی نمازیں کم ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں اس کے نفل اور سنتیں دیکھ لو، ان کو فرض بنا کے دیکھو اس کے فرض نمازیں پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ سنتوں اور نفلوں کی اہمیت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اور حدیث میں بے شمار حدیثیں اللہ کہتا ہے جو فرض پڑھتا ہے نا، فرض نمازیں، اور ساتھ کثرت کے ساتھ نفل پڑھتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ مجھے اپنے قریب کر لیتا ہے۔
کئی کہتے ہیں سنتوں کا نفلوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اور اللہ کے بندوں بڑا فائدہ ہے۔ جس کی نمازیں کم ہو گئیں اللہ کہے گا اس کی سنتے نفل کر لو پورے، وہ بھی فرض بنا دو۔ واہ مولا تیریاں کتنی رحمتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں۔ پھر عصر کی نماز کے بارے میں جو ساری نہیں پڑھتا اس کا کیا ہوگا؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اللہ نے عصر کی نماز کی قسم کھا کے کہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، یہ عصر کی نماز کی درمیانی نماز ہے نا، عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، فرمایا اس نے اپنا اس قدر نقصان کر لیا کہ وہ سمجھ لے کہ میرا جو کچھ بھی تھا سب کچھ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ اور ہمیں فکر ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے بندوں روزے آ رہے ہیں، میں نے آج اس لیے نماز کا موضوع کا انتخاب کیا۔ اللہ کی قسم آخری بات دکھ سے تکلیف سے کر رہا ہوں، درد دل سے کر رہا ہوں۔ مسجدوں میں دیکھتے ہیں پہلے چند دن رونقیں ہوتے ہیں، پھر کم ہوتے ہوتے یہ ہماری مسجد میں مسجد بھر جاتی ہے پہلے 1-2-3 دنوں میں فجر کے وقت، اور 5-6 دنوں کے بعد اندر 2.5 صفیں رہتی ہیں، سب گھر ہی ہوتے ہیں اس وقت۔ تو میرے بندوں روزے ہوں یا عام دن ہوں، نماز کی فکر کرو۔ نماز اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے نماز۔ اور جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، جناب امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت میں نماز فرض رہی۔ رکعتوں میں فرض ضرور تھا، لیکن نماز کوئی ایسا نبی نہیں جس کے زمانے میں نماز نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت کی مجھے اور آپ کو فکر کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر نماز پڑھنے کے بعد نماز کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ برائیوں سے روکتی ہے۔ برائیوں میں کیا کیا چیز آ جاتی ہے؟ ساری چیزیں جو اللہ کی نافرمانیوں میں آتی ہیں۔ حسد کرتا ہے وہ بھی نمازی ہے اگر اس کی نماز کا بھی فائدہ کوئی نہیں۔ گانے سنتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز کا فائدہ کوئی نہیں۔ ٹی وی دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، کم تولتا ہے، کم ماپتا ہے، لوگوں کا جو ہے اپنے ہمسایوں کا خیال نہیں رکھتا، ان کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دیا تو اللہ کے نام پر نہیں دیتا۔ یہ ساری جتنی بھی اللہ کی نافرمانیاں ہیں نا، وہ نماز ان کو روکتی ہے۔ صرف یہ نہیں بے حیائی کو عام بندہ سمجھ لیں، بے حیائی پتہ نہیں یہ لباس بے حیائی کا پہننا ہے یا فلمیں پہن۔ ہر بیماری جو ہے نا، یہ جو اللہ کی نافرمانی ہے، اگر ہماری نماز صحیح ہے، سچی ہے، پکی ہے، اللہ کو منظور ہے، قابل قبول ہے، پھر ہمیں ان تمام برائیوں سے نماز کو روکتی ہے اور ہمیں رکنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔